بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ ہمارے پرانے محلے میں کتابوں کی ایک لائبریری تھی، ہم لوگ اکثر وہاں جایا کرتے۔ آج بھی شام کا وقت تھا، 4 بجے میں اور ثانیہ لائبریری جانے کے لیے نکلے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ آج محلے میں چچا اصغر کے بیٹے کی شادی ہے، اسی لیے لڑکے سبھی اس طرف چلے گئے اور لڑکیاں تو لائبریری میں ویسے ہی کم آتی تھیں۔ میں اور ثانیہ پڑھنے میں ذوق رکھتی تھے، اسی لیے ہم لوگ سر شام لائبریری چلے آتے اور مغرب سے پہلے واپس گھر لوٹ جاتے۔ ان دنوں کتابیں پڑھنے کا ذوق سبھی میں پایا جاتا تھا۔ آج کل کے لوگ تو کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، مگر ہمارے زمانے میں کتابیں پڑھنا علم کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال شام کا وقت تھا، میں اور ثانیہ لائبریری میں بیٹھے تھے۔ ثانیہ کسی کام سے باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے والی کرسی پر آ کر ایک خوبصورت اور باوقار نوجوان بیٹھ گیا۔ نوجوان اس قدر حسین تھا کہ آج سے پہلے میں نے ایسا خوبصورت اور حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جو اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، مگر اس نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر میں نے بہانے سے اس سے بات کرنا چاہی، مگر یہ سوچ کر رک گئی کہ آج اس کا یہاں پہلا دن ہے، اگر اس نے مجھے غلط لڑکی سمجھ لیا تو دوبارہ کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ مگر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ آج کے بعد شاید ایسا موقع نہ ہی آئے، کیونکہ اس کے بعد لائبریری کھل جاتی اور سبھی لڑکے آنے جانے لگتے۔ سو میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، السلام علیکم، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے شرمندگی سی محسوس ہو گئی، میں خاموش ہو کر بیٹھی۔ تبھی اتنے میں سمرین واپس آ گئی، اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ تم نہیں جانتی کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ اس کتاب میں نفسیات کے اصول لکھے ہیں، جانتی ہو یہ پڑھنے کے بعد میں کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی ہوں۔ سمرین نے کہا تو میرے ذہن میں امید کی کرن جاگی۔ اچھا، کسی کو بھی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میری نظریں سامنے بیٹھے نوجوان پر ٹکی ہوئی تھیں جو ابھی تک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ اچھا تو پھر مجھے بھی دکھاؤ یہ کتاب، میں نے اس سے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا تو سمرین نے کتاب میرے سامنے رکھ دی۔ کتاب میں واقعی بڑے کام کی چیزیں لکھی تھیں، جسے پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا۔ اب میں یہ کتاب پڑھنے لگی، مگر اس میں جو بھی باتیں درج تھیں ان کی مخالف یہ شخصیت تھی۔ کتاب میں لکھا تھا کہ کم بولنا چاہیے، مگر یہ حضرت تو کم بولنے اور بولنے والوں کو برابر ہی سمجھتے، کسی سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہ کرتے۔ یہی بات تو مجھے ستا رہی تھی، سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، مگر پھر ٹھان لی کہ کچھ ایسا لازمی کروں گی کہ مجھ سے بات کریں گے۔ 1-2 دن میں سمرین کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں اس نوجوان میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ تب میں نے یہ کام سمرین کے ہاتھوں میں تھمایا۔ سمرین، گفتگو کا جادو تو تم ہی جانتے ہو، ذرا اس لڑکے کو میری جانب متوجہ کر کے دکھاؤ۔ میں نے گویا سمرین کو ایک چیلنج دیا۔ اچھا، خوب سمجھتی ہوں میں تمہاری چالاکی، بات میں کرو اور عاشق وہ تم پر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سمرین نے ہاتھ دکھا دیے۔ اچھا تو پھر مجھے ہی بتا دو، یہ آخر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ کچھ ایسا کرو کہ یہ ہم سے بات کرے، یہ تو چٹکیوں کا کام ہے۔ سمرین نے کہا، ہم اس سے کل پوچھیں گے کہ یہ جو کتاب پڑھ رہا ہے ہمیں بھی اس کے بارے میں بتا دے، اگلی بات نکالنا میرا کام ہے۔ سمرین نے کہا تو میں خوش ہو گئی۔ اگلے دن جب سب لائبریری سے جا چکے، صرف وہ نوجوان اور ہم لوگ رہ گئے، تو سمرین نے مجھے اشارہ کیا۔ ہم اٹھ کر اس کے پاس گئے۔ اس کے پاس سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی جو اس کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ سنیے، ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تب تک سمرین اس کی کتاب کا نام دیکھ چکی تھی۔ سمرین نے اپنی بات آگے بڑھائی، وہ جی ہمیں آپ سے اس کتاب کے بارے میں کچھ معلومات لینی ہے۔ سمرین کی بات پر نوجوان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی جی، کیوں نہیں، آپ لوگ بیٹھے میں بتاتا ہوں۔ نوجوان کے منہ سے جو آواز نکلی تو اس کی آواز کی خوبصورتی کا احساس ہوا۔
وہ واقعی باکمال اور باصلاحیت تھا۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ تب وہ ہمیں بتانے لگا کہ اس کتاب میں عربی کی حکایتیں لکھی ہیں جو پڑھ کر وہ زندگی کے سبق حاصل کرتا ہے۔ سمرین نے بات سے بات نکالی، عربی تو ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں سکھا دیں تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ سمرین کی بات پر وہ مسکرا دیا، جی جی کیوں نہیں، میں آپ لوگوں کو عربی تو سکھا دوں گا، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ استاد کا ادب لازم ہے، میں جو کہوں گا وہ آپ لوگوں کو کرنا ہوگا۔ نوجوان کی بات سن کر ہم نے ادب سے سر ہلا دیا۔ اس نے اگلے دن سے اپنے پاس پڑھنے کے لیے بلا لیا۔ میرا تو اس دن خوشی کے مارے برا حال تھا، بتا نہیں سکتی کہ کتنی خوش تھی۔ سمرین اور میں اب اس نوجوان کے پاس باقاعدگی سے پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ ہم روزانہ ایک ایک گھنٹہ اس کے پاس بیٹھے رہتے۔ وہ ہمیں عربی زبان کی بنیادی گرامر وغیرہ سکھا دیتا۔ ہم لوگ بھی اپنا کام گھر سے کر کے جاتے، کیونکہ شاید اگر اسے یہ لگتا کہ ہم پڑھنے نہیں آتے تو وہ پڑھانا ہی چھوڑ دیتا، مگر دل بے اختیار ہوتا ہے، انسان کو اس پر قابو نہیں رہتا۔ رفتہ رفتہ میرا دل بہکتا چلا گیا، میں اسے دل و جان سے چاہنے لگی۔ گھر آتی تو آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ گھوم رہا ہوتا، میں اس کے خیال سے نکل ہی نہ پاتی۔ کئی دن لگ جاتے، مگر اس کی یاد اس قدر بری طرح میرے ساتھ لگی ہوئی تھی کہ میں اسے بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اب میں اس کا ساتھ چاہتی تھی کہ وہ مجھے بھی اسی طرح اپنائے اور چاہے جیسا کہ میں اسے چاہتی ہوں، مگر سمرین کے ہوتے ہوئے اس بات کا اظہار کرنا ممکن نہیں تھا۔ تبھی میں نے ایک دن سمرین سے بہانہ کیا کہ آج میں لائبریری نہیں جا رہی۔ میرا سن کر وہ بھی گھر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے تقریباً 10 منٹ بعد میں اکیلی ہی لائبریری کے لیے نکل گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ آج اکیلے میں اس دشمن جاں سے بات کرنے کا موقع ملے گا۔ لائبریری پہنچی تو خوش قسمتی سے وہ پہلے سے وہاں بیٹھا تھا اور لائبریری میں لوگ بھی کم تھے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور خاموش رہی۔ اس نے کتاب کھولنے کا کہا، میں نے کتاب نہ کھولی۔ تب وہ جھنجھلا کر بولا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ اس کے لہجے سے میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، مگر میں تو اپنے دل میں اظہار محبت لیے بیٹھی تھی۔ میں نے جھٹ سے ہی اسے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتی ہوں، اگر تم مان جاؤ تو ساری زندگی تمہاری خدمت میں گزار دوں گی۔ میری جذباتی باتیں سن کر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بولا، مجھے لگتا تھا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، مگر تمہارا ذہن ایسا ہوگا میں نہیں جانتا تھا۔ بہتر ہے کہ آج سے میں تمہیں یہ سبق دینا بند کر دوں، کیونکہ تمہارے ارادے کچھ اور ہیں، تم یہاں سیکھنے کے لیے نہیں آتی۔ اس کی بات سن کر میرا تو دل جیسے زخمی ہو گیا۔ دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں اس قدر خوبصورت تھی کہ آج تک سب لڑکے میرے پیچھے پھرتے تھے، مگر یہ واحد تھا جس نے مجھے انکار کیا تھا۔ اب ظاہر ہے میں اپنی ہار تو مان نہیں سکتی تھی۔ اس وقت میں چپ ہو گئی، مگر اگلے دن میں نے پھر کوشش کی۔ لائبریری والے کو ہر دن کا ہم 10 روپے کرایہ ادا کرتے تھے۔ اگلے دن میں جان بوجھ کر اپنا پرس نہیں لائی۔ سمرین تو اپنے پیسے میرے پاس رکھواتی تھی۔ لائبریری پہنچ کر میں نے اسے کہہ دیا کہ آج میں 10 روپے نہیں لائی، جاؤ تم گھر سے جا کر میرا پرس لے آؤ، لگتا ہے کہ وہیں رہ گئے ہیں۔ میری بات پر سمرین کو مجبوراً جانا ہی پڑا۔ گھر بھی قریب تھا، پھر لائبریری والے سے ادھار کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر وہ نوجوان جس کا نام علی سکندر تھا، وہ یہ بات بھانپ گیا کہ اب میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سمرین کے جاتے ہی وہ اٹھ کر لائبریری سے باہر جانے لگا، تب میں اس کے پیچھے آ گئی۔ بات سنیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میری جذباتی کیفیت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ مجھے لائبریری کے ماحول کا بھی خیال نہیں رہا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی، لڑکے نے سنجیدہ لہجے کے ساتھ کہا۔ میں اس دنیا میں مہمان بن کر آیا ہوں اور اسی طرح واپس چلا جاؤں گا۔ اپنے لیے کوئی سزا نہیں پالنا چاہتا۔ ارے مہمان تو ہم سب ہیں، ہم سبھی نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اور میں تو سب جہانوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ میں نے ہمت دکھائی، مگر وہ تیز قدم اٹھاتا لائبریری سے باہر نکل گیا۔ اس واقعے نے
اس قسم کی تذلیل نے میرا دل اس قدر توڑا کہ میں ٹوٹ کر رہ گئی۔ آج تک کسی نے مجھے انکار نہیں کیا تھا، سب لوگ میری دوستی کے لیے ترستے تھے، مگر ایک واحد علی سکندر وہ لڑکا تھا جس نے میری محبت کو لمحوں میں ٹھکرا دیا۔ اس دن میں گھر آئی تو آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دوبارہ لائبریری کس منہ سے جاؤں گی۔ اب تو وہاں جانے کا من بھی نہ کرتا۔ اگلے دن مجھے سمرین لینے آئی، مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ رات کو طبیعت بہت بھاری ہو رہی تھی، رات بھر سو نہ سکی۔ صبح اٹھی تو چہرہ تپ رہا تھا۔ اماں نے پوچھا کیا ہوا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دل کا روگ کون سمجھ سکتا ہے؟ کسی طبیب کے بس کی بات نہیں کہ وہ دل کے روگ کا علاج کر سکے۔ میں یوں ہی بخار میں پڑی رہی۔ اگلے دن تک میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑا، مگر ڈاکٹر نے کیا کر لینا تھا، مجھے دوا دے کر چلا گیا۔ نیند اور سکون کی گولیاں تھیں۔ 1-2 دن تک طبیعت بحال رہی، مگر پھر وہی حالت، بخار سے جسم تپ رہا تھا اور ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں جتنی بھی کوشش کرتی اس غم کو بھلانے کی، میرے دل میں اور بھی گہرا ہوتا چلا جاتا۔ رفتہ رفتہ میں بستر کی ہو کر رہ گئی۔ اٹھنے کو جاتی تو اٹھا نہ جاتا۔ گھر والے میری اس حالت سے پریشان تھے۔ ابا شام کو ایک بزرگ کو لائے تاکہ وہ مجھ پر دم کر دیں۔ بزرگ نے میری طرف دیکھا تو ابا کو باہر لے گئے۔ ابا کو نہ جانے انہوں نے کیا بات کہی کہ اماں آ کر میرے پاس بیٹھ کر میرا غم پوچھنے لگیں۔ بیٹی کیا بات ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں اماں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ میں نے ماں سے بات چھپانے کی کوشش کی، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بتا دو بیٹی، میرے بس میں جو ہو سکے گا میں کروں گی۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو کہہ دو ہم سے، ہم تمہاری خوشی کے لیے تمہاری خواہش کو ترجیح دیں گے۔ تم فکر نہیں کرو، بنا ڈرے مجھے بتا دو۔ اماں کو کیا بتاتی کہ میں تو کسی کو پسند کرتی ہوں، لیکن کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ اس غم میں پڑے پڑے مجھے 1 ہفتہ گزر گیا۔ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے اور رنگت زرد ہو گئی۔ اب مجھے دیکھنے تو محلے کی عورتیں بھی آنے لگی تھیں۔ اس وجہ سے میری کافی بدنامی ہو رہی تھی کہ محلے کی عورتوں کا خیال تھا کہ مجھ پر کوئی جن زیادہ عاشق ہے، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ میں خواہ ہی بدنام ہو رہی تھی۔ ایک دن یوں ہی لیٹی ہوئی تھی، میرے پاس چند عورتیں بیٹھی تھیں جنہیں اماں نے باہر بلا لیا تھا۔ میں اب کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ تب مارے غم کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لمحے کو کوسنے لگی جب اس دشمن جاں کو دیکھا تھا، پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اب تو دن اور رات کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ شام کے تقریباً 10 بجے میری آنکھ کھلی۔ اماں نے بھی مجھے نیند سے نہیں جگایا کہ شاید میرے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ آنکھ کھلی تو اماں ابا میرے سامنے پریشان بیٹھے تھے۔ اماں نے مجھے کھانا کھلانے کی کوشش کی، پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں اور مجھے سونے کا کہہ دیا، مگر میں کتنا سوتی، کتنی نیند آتی مجھے۔ اب تو میں بستر پر پڑے پڑے تھک گئی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ لائبریری چلی جاؤں، اس کا ایک بار دیدار تو کر لوں تاکہ میرے دل کو چین آئے۔ ابھی انہی خیالوں میں گم تھی کہ میرے کمرے میں کھڑکیوں کے پردے سرسرانے لگے۔ پہلے تو میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی، مگر جب ہوا کا زور بڑھا تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ میرے سامنے ایک سفید سا ہیولا کھڑا تھا۔ مزید غور کرنے پر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہی لائبریری والا نوجوان تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ چٹکی کاٹ کر دیکھا، یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی جسے میں جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو اب؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ مجھ پر بے یقینی کی کیفیت طاری تھی۔ تم مجھے اتنا یاد کرتی ہو، کیا میں تمہارا حال پوچھنے بھی نہ آتا؟ اس نے کہا۔ مجھے لگا جیسے اس کے خیالوں میں رہتے رہتے مجھے اب اس قدر عادت ہو گئی ہے کہ میں اسے اپنے سامنے دیکھنے لگی ہوں۔ نہیں نہیں، یہ تمہارا خیال نہیں ہے، میں تم سے ملنے آیا ہوں، وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ شاید اسے بھی میری بے یقینی اور حیرت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کچھ بتانے آیا ہوں، اس نے دھیمی لہجے میں کہا۔ کہو کیا بات ہے، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے ویسے، میں نے غمگین لہجے میں کہا۔
قصور میرا اپنا ہے، میں ہی تم سے محبت کر بیٹھی، لیکن تم یہ نہیں نہ جانتی کہ میری حقیقت کیا ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، کیا حقیقت ہے تمہاری؟ یہی کہ آگ اور مٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا، ہماری جوڑی بے جوڑ ہوگی۔ مجھے بھی تم اچھی لگتی ہو، میں کس دل سے تمہیں ٹھکرا کر آیا تھا یہ تو میں ہی جانتا ہوں، مگر اگر میں تمہیں قبول کر بھی لیتا تو میرے قبیلے والے مجھے سزا دیتے اور اس سزا کی لپیٹ میں تم بھی آ جاتی۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی میں تمہیں حاصل نہ کر پاتا۔ بھلا بتاؤ پھر کیا فائدہ تمہیں اپنانے کا اور تمہارا مجھے اپنانے کا، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے؟ کیوں نہیں رہ سکتے؟ میں نے حسرت بھری آواز میں کہا، اس لیے کہ میں اور تم الگ الگ دنیاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں جس جہاں سے ہوں وہ جہاں بہت عجیب ہے، تمہاری دنیا سے بہت بڑا ہے۔ تم اگر وہاں جاؤ گی تو جل کر راکھ ہو جاؤ گی، ایک لمحہ بھی وہاں ٹک نہیں پاؤ گی۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں تم میری وجہ سے پریشان ہو، مگر یقین مانو میں تمہاری ہی خوشی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا، اور پھر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ میں نہیں جانتی کہ اس میں کیا اثر اور کیا سرور تھا، مگر اس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں حشاش بشاش تھی، میرے دل میں کوئی غم دکھ تکلیف نہیں تھا، شاید اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو سمجھ چکی تھی، میں حقیقت سے واقف ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے خود کو سنبھال لیا، لائبریری پھر سے جانے لگی، مگر وہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ کچھ عرصے کے بعد میری طبیعت مکمل طور پر سنبھل گئی، عورتوں کے منہ بھی بند ہو گئے جو کہتی تھیں کہ مجھ پر آسیب کا سایہ ہے۔ اب میں اپنے گھر میں خوشی خوشی پہلے کی طرح رہنے لگی۔ 6 مہینے کے بعد ابو کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا۔ ابو نے میری منگنی اپنے دوست کے بیٹے سے پکی کر دی۔ یوں میں بہا کر اصغر کے گھر آ گئی۔ آج میرے 3 بچے ہیں، میں اس بات کو بھول بھی گئی ہوں، لیکن سوچتی ہوں کہ اگر وہ جنزادہ نہ ہوتا اور کوئی انسان ہوتا تو شاید میری بدنامی کی بازگشت میرے میکے سے لے کر میرے سسرال تک سنائی دیتی۔ سچ ہے کہ جنات انسان سے زیادہ وفادار اور رازدار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔